یا صباح. مکہ کی خاموشی کو چیرتی ہوئی یہ پکار ایک دھماکہ تھی. 3 سال کی خفیہ دعوت اب کوہ صفا کی پہاڑی پر پہنچ چکی تھی. لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے تو کیا مانو گے؟ ہاں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. مگر جیسے ہی ایک اللہ کی عبادت کی بات شروع ہوئی، دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی. ابو لہب کی بد دعا، ولید بن مغیرہ کی سازشیں، اور وہ عجیب سودا: 1 سال ہم آپ کے خدا کو پوجیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کو. کیا حق نے یہ سودا قبول کیا، یا ایک ایسی آیت نازل ہوئی جس نے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کھلی تبلیغ کا وہ پہلا حکم جس نے مکہ میں انقلاب پیدا کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاریخ سلف کی سیریز الرحیق المختوم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کا استقبال ہے. اب تک دین کی دعوت خاموشی سے دی جا رہی تھی، مگر اب وقت بدلنے والا تھا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. یہ سورہ شعراء کی آیت ہے. اس سورہ میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے. بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کی نبوت شروع ہوئی، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ہجرت کی، اور آخر میں فرعون اور اس کی قوم دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوئی. شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھل کر تبلیغ کا حکم ملا تو انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس لیے سنایا گیا تاکہ وہ اور ان کے ساتھی آگے آنے والی تکلیفوں کے لیے تیار رہیں. اس سورہ میں ان قوموں کا انجام بھی بتایا گیا ہے جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تھی، جیسے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الایکہ. اس کا مقصد قریش کو بتانا تھا کہ اگر انہوں نے بھی بات نہ مانی تو ان کا انجام بھی ایسا ہی برا ہوگا. اور ایمان والوں کو یہ تسلی دی گئی کہ کامیاب ہمیشہ وہی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنی ہاشم کو جمع کیا. ان کے ساتھ بنی مطلب کے لوگ بھی شامل تھے. کل 45 لوگ وہاں موجود تھے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع ہی کی تھی کہ ابو لہب بیچ میں بول پڑا. وہ بولا: دیکھو، یہ تمہارے چچا اور بھائی ہیں، ان سے بات کرو، مگر نادانی چھوڑ دو. یاد رکھو، تمہارا خاندان پورے عرب سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے تو قریش اور باقی عرب تم پر ٹوٹ پڑیں گے. میں سب سے پہلے تمہیں روکنے کا حق رکھتا ہوں. یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس دن کوئی بات نہیں کی. کچھ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور فرمایا:
ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، میں اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر ایمان رکھتا ہوں۔ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ایک رہنما اپنے گھر والوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کی قسم، میں تمہاری طرف اور پوری دنیا کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ واللہ تم لوگ ایسے ہی مر جاؤ گے جیسے سو جاتے ہو، اور ایسے ہی دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو۔ پھر تمہارے کاموں کا حساب ہوگا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا، ہمیں تمہاری مدد کرنا پسند ہے اور تمہاری بات سچی لگتی ہے۔ یہ تمہارے باپ دادا کا خاندان جمع ہے اور میں بھی انہی میں سے ہوں۔ تمہیں جو حکم ملا ہے اسے پورا کرو۔ خدا کی قسم، میں تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا، مگر میرے لیے اپنے پرانے دین کو چھوڑنا مشکل ہے۔ مگر ابو لہب اب بھی اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ برائی ہے، اور اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے تم لوگ خود ہی اسے روک دو۔ اس پر ابو طالب نے صاف کہہ دیا، خدا کی قسم، جب تک میری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ ابو طالب ان کا ساتھ دیں گے، تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں سے آپ نے زور سے آواز لگائی، یا صباح۔ یہ پرانی عربی پکار سن کر قریش کے لوگ دوڑے چلے آئے۔ جو خود نہیں آ سکا اس نے اپنے قاصد بھیجا کہ دیکھ کر آؤ کیا بات ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو لہب غصے میں بولا، تو سارے دن برباد ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اسی وقت سورہ لہب نازل ہوئی، جس میں کہا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود بھی تباہ ہو جائے۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آواز لگائی جو سب کے لیے تھی اور فرمایا، یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا بنی کعب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها۔ اے قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اے بنی کعب، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تم بھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ ہاں، تم سے میرا رشتہ ہے جسے میں نبھاؤں گا۔
اس اعلان نے صاف کر دیا کہ اب رشتہ داری نہیں بلکہ ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ابھی اسی پکار کی گونج باقی تھی کہ اللہ کا ایک نیا حکم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے صاف صاف بیان کر دیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر بتوں کی حقیقت بتانا شروع کر دی۔ آپ نے دلیلوں سے سمجھایا کہ یہ بت کتنے کمزور ہیں اور جو انہیں پوجتا ہے وہ سخت گمراہی میں ہے۔ مکہ میں جیسے ایک دھماکہ ہو گیا، قریش غم اور غصے سے پاگل ہونے لگے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے پرانے رسم و رواج ختم ہو رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس بات کو مان لیا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننی پڑے گی، پھر نہ ان کی سرداری رہے گی نہ وہ اپنی مرضی سے ظلم کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے برائی کرتے آ رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں، مگر ان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو صادق اور امین تھا۔ انہوں نے اپنی پوری تاریخ میں اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا تھا۔ آخر انہیں ایک راستہ سوجھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے پاس گئے۔ قریش کے بڑے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں غلطیاں نکالی ہیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے۔ یا تو آپ انہیں روک دیں یا پھر ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں تاکہ ہم خود ان سے نپٹ لیں۔ ابو طالب نے ان سے نرم بات کی اور انہیں سمجھا کر بھیج دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام نہیں روکا اور اللہ کا دین پھیلانے میں لگے رہے۔ کھلی تبلیغ کو ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ حج کا موسم قریب آ گیا۔ قریش کو ڈر تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو ان پر اثر ہوگا، لہٰذا وہ سب ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے تاکہ کوئی ایک ایسی بات طے کی جائے جو سب مل کر کہیں۔ ولید نے کہا، سب ایک ہی بات کہنا ورنہ لوگ ہماری ہی بات کا مذاق اڑائیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ کاہن نجومی ہے۔ ولید بولا، نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا، تو ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، ان میں پاگلوں والی کوئی نشانی نہیں ہے، ان کی باتیں بہکی بہکی نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کہا، تو ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید بولا، ہم شاعری کی ہر قسم جانتے ہیں، یہ شاعری نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، اچھا، تو ہم انہیں جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو گرہیں لگاتے ہیں اور نہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ آخر میں لوگوں نے پوچھا، پھر ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا، خدا کی قسم، اس شخص کی باتوں میں بڑی مٹھاس ہے، تم جو بھی برا بولو گے لوگ اسے جھوٹ سمجھیں گے، مگر ہاں، سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک جادوگر ہے جس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے۔ اس طرح انہوں نے فیصلہ کیا
کہ آنے والے ہر مسافر کو یہی کہہ کر ڈرایا جائے۔ ولید بن مغیرہ کی اس تجویز یعنی پلان پر سب لوگ راضی ہو گئے اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری باتیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی کوئی ایسی رائے دیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ولید نے کہا مجھے ذرا سوچ لینے دو۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا، غور کرتا رہا اور آخر میں وہی جادوگر والی بات کہی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مدثر میں ولید کی اسی کیفیت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرمایا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر۔ اس نے سوچا اور ایک اندازہ لگایا وہ برباد ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دوبارہ سوچا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی پر لکیریں کھینچی اور منہ بنایا، پھر پیچھے پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر میں بولا کہ یہ تو بس ایک پرانا جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ جب یہ پلان طے ہو گیا تو قریش نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ کچھ لوگ حج کے راستوں پر بیٹھ گئے، جو بھی مسافر وہاں سے گزرتا یہ لوگ اسے روکتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے۔ اس کام میں سب سے آگے ابو لہب تھا۔ حج کے دنوں میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ڈیروں اور اکاز، مجنہ اور ذل مجاز کے بازاروں میں دعوت دیتے تو ابو لہب ان کے پیچھے پیچھے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور ابو لہب پیچھے سے چلاتا، اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے دین سے پلٹ گیا ہے۔ لیکن اس دشمنی کا ایک عجیب نتیجہ نکلا۔ جب لوگ حج سے اپنے گھروں کو واپس گئے تو ان کے ذریعے پورے عرب میں یہ بات پھیل گئی کہ مکہ میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح قریش کی اپنی کوششوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہر جگہ ہو گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ ان کی یہ چال کام نہیں کر رہی تو انہوں نے دعوت کو روکنے کے لیے 4 نئے طریقے اپنائے۔ مذاق اور بے عزتی۔ ان کا پہلا مقصد مسلمانوں کا حوصلہ توڑنا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب و غریب الزام لگاتے اور گالیاں دیتے، کبھی انہیں پاگل کہتے تو کبھی جادوگر اور جھوٹا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو وہ غصے اور دشمنی بھری نظروں سے دیکھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی نگاہیں ایسی ہوتی تھی جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پھسلا دیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب اور کمزور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو قریش کے امیر لوگ مذاق اڑاتے اور کہتے، اچھا کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر کرم کیا ہے؟ ان کی عادت تھی
کہ جب ایمان والے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے اور گھر جا کر ان کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے۔ جھوٹا پروپیگنڈا۔ وہ کوشش کرتے کہ لوگ دین کی باتوں پر غور ہی نہ کر سکیں۔ وہ کہتے کہ یہ قرآن تو بس پرانے لوگوں کے قصے ہیں جو محمد نے لکھوا لیے ہیں۔ کبھی کہتے کہ انہیں کوئی دوسرا انسان یہ سب سکھاتا ہے۔ کبھی ان کے انسان ہونے پر اعتراض کرتے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ پرانی کہانیوں سے توجہ ہٹانا۔ یہاں نضر بن حارث کا نام آتا ہے۔ اس نے ایک بار قریش سے کہا، تم لوگ محمد کو جادوگر یا پاگل کہہ کر غلطی کر رہے ہو۔ جب وہ جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ اور سچے آدمی تھے۔ اب جب وہ ادھیڑ عمر کے ہوئے ہیں تو تم انہیں جھوٹا کہہ رہے ہو۔ خدا کی قسم وہ نہ جادوگر ہے نہ پاگل۔ پھر نضر بن حارث نے ایک نئی چال چلی۔ وہ ایران گیا اور وہاں کے بادشاہوں اور پرانے پہلوانوں کے قصے سیکھ کر آیا۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی باتیں سناتے، نضر بن حارث وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنی پرانی کہانیاں سنانے لگتا تاکہ لوگ قرآن کو نہ سنیں۔ اتنا ہی نہیں، اس نے کچھ گانے والی لونڈیاں بھی خرید رکھی تھی۔ جب اسے پتہ چلتا کہ کوئی شخص اسلام کی طرف جھک رہا ہے تو وہ ان لونڈیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا جو اسے کھانے پینے اور گانے میں الجھا دیتی تھی۔ سودے بازی۔ مشرکین نے سوچا کہ چلو بیچ کا کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں۔ ایک بار اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ اور دوسرے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، اے محمد، آؤ ہم مل جل کر عبادت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا خدا بہتر ہوا تو ہم اس کا حصہ پا لیں گے، اور اگر ہمارے بت بہتر ہوئے تو آپ ان کا فائدہ اٹھا لینا۔ اس بات پر اللہ نے پوری سورہ الکافرون نازل فرمائی، جس میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قریش نے ہر ممکن کوشش کر لی، کبھی لالچ دی، کبھی مذاق اڑایا اور کبھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی، مگر حق کی آواز رکنے والی نہیں تھی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ساری چالیں ناکام ہو گئی
تو قریش نے ظلم اور زیادتی کا کیسا نیا راستہ اختیار کیا۔ الرحیق المختوم کے اس ایپیسوڈ میں فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔